میرا رب قرآن کے اندر فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرے بندو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرتے رہو، اے ایمان والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ نے دوسری اس آیہ مبارکہ کے دوسرے حصے میں ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو، مجھ سے ڈرتے رہو، اور میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ وسیلہ تلاش کرو۔ اور اگلے مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ وہ حکم ہے جسے مسلمان بھول چکے ہیں۔ جہاد کی بات منبر رسول سے کرو تو لوگوں کو لگتا ہے مولوی صاحب دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ اگر اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے دنیا والو، دین تو اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ ارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی قرآن کے اندر سینکڑوں مرتبہ اللہ نے اپنی راہ میں نکل کر جہاد کا حکم بھی عطا فرمایا ہے۔ جہاں پر اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے فرمایا نماز بھی ادا کرو، نماز بھی قائم کرو، اسی اللہ کا فرمان ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، اسی رب نے فرمایا زکوٰۃ بھی 1 سال پورا ہونے پر ادا کیا کرو، اسی مالک کا فرمان یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اسی مالک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حجاج کرام مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جاتے ہیں۔ اسی مالک نے فرمایا شہر رمضان الذی، اسی مالک نے فرمایا کتب علیکم الصیام، یعنی روزے بھی تمہارے اوپر فرض ہیں، زکوٰۃ بھی تمہارے اوپر فرض کر دی گئی، اللہ نے نماز بھی تمہارے اوپر جیسے فرض کر دی، جیسے تم مال و دولت خرچ کر کے حج بیت اللہ کرنے کو جاتے ہو، ارے اسی مالک کا حکم ہے، اسی قرآن میں لکھا ہے، اسی خالق کائنات کا حکم یہ بھی حکم ہے کہ جب لوگ اسلام کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں، جب اسلام کو روندنا شروع کر دیں، جب اسلام کے اوپر مشکل وقت آ جائے تو اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بھی تلاش کرو، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، واضح پیغام بچہ بھی سمجھ لیتا ہے، وَجَاهِدُوا، جہاد کرو، فی سبیلہ، اللہ فرماتا ہے اس کے راستے میں جہاد کرو جس ملک نے، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس اللہ نے تمہیں خوبصورتی عطا فرمائی، جس اللہ نے تمہیں جوانی عطا فرمائی، جس اللہ نے تمہیں مال و دولت عطا فرمائے، جس اللہ نے تمہیں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی، جس اللہ نے تمہارے لیے دنیا کو مسخر فرما دیا، ارے وہ خالق کائنات فرما رہا ہے وہ اللہ چاہتا تو ابابیلوں کو بھی بھیج سکتا ہے، بھیج سکتا ہے کہ نہیں؟ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ لوگ ٹی ویوں پہ بیٹھ کر، سوشل میڈیا کا دور ہے نا،
میرے پاس موبائل ہے، میں اپنی ویڈیو بنا سکتا ہوں، کوئی اپنی ویڈیو بنا سکتا ہے۔ اب میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ فلسطین نے 70 سال کے بعد اٹیک کیوں کیا، اپنے آپ کو کیوں یہ شو کیا کہ ہم بھی زندہ ہیں اور جاگ رہے ہیں۔ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ارے میں جہاد کی بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ جب میری گفتگو ختم ہوگی تو آپ اور میں سب جان جائیں گے کہ ہم کون سا جہاد لڑ سکتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر، کون سا جہاد ہم لڑ سکتے ہیں۔ ہم فلسطین میں نہیں جا سکتے، ہم اسرائیلیوں کا آمنا سامنا تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک کام ہم ضرور کر سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر اللہ چاہے، ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں کا لشکر تھا، میرے دوستوں اور بزرگوں، کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ ابرہہ کا لشکر، وہ لوگ، اس کے جو سپہ سالار تھا اور اس کے جو سپاہی تھے، سارے کے سارے ہاتھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی حفاظت ایسے فرمائی، ابرہہ کا لشکر کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونے لگا، اللہ نے سب سے چھوٹے پرندے ابابیل کو بھیج دیا۔ اللہ نے اپنے پرندوں کو بھیج کر ارشاد فرمایا، اے پرندوں، اپنے چونچوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھروں کو لے لو، کنکروں کو لے لو۔ ان ابابیلوں نے پتھروں کو لے لیا۔ کعبۃ اللہ کے اندر ہاتھیوں نے جب داخل ہونا شروع کیا، اس ابابیل پرندے نے، میرے دوستو، جو دین کے نام پر نکلتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، اسلام کا دفاع کرتا ہے، اگرچہ وہ پرندہ ہو، اللہ رب العالمین قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا کرتا ہے۔ وہ پرندہ کیوں نہ ہو جو نبی پاک کا غلام ہو۔ خدا کی قسم، ایسے ایسے واقعات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، جن چیزوں نے وفا کی، جن چیزوں نے وفاداری کا کام کیا، اللہ نے اتنا انعام عطا فرمایا۔ میں ذرا آپ کو بتاتا چلوں، اصحاب کہف جو ہیں وہ اللہ جانتا ہے ان کی تعداد کیا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جو اصحاب کہف ہیں 309 سال تک ایک غار کے اندر سوئے رہے، 309 سال تک سوئے رہے، لیکن ان اچھوں کی نسبت کے ساتھ، ان اچھوں کی صحبت میں رہنے والے کتے کو بھی اللہ نے جنتی بنا دیا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ امام رومی نے فرمایا، اے دنیا والو، اچھوں کی صحبت تمہیں جنت عطا فرما سکتی ہے، اور بروں لوگوں کی صحبت تمہیں صفائے ہستی سے بھی مٹا سکتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جن جن چیزوں نے اللہ والوں کا ساتھ دیا، میں ابابیل پرندے کی بات کر رہا ہوں۔ آج پاکستان کے اندر بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں فلسطین بڑا دور ہے، اسرائیل بڑا دور ہے، دل تو ہمارا بھی کرتا ہے ہم بھی جا کر جہاد کریں، کافروں کے خلاف لڑنا والا شروع کر دیں، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ابابیل پرندے نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم سے اس چونچ میں کنکر اٹھایا، اللہ کے حکم سے اس فوجی کے اوپر، ابرہہ کے لشکر کے سپاہی کے اوپر گرا دیا۔ اس لشکر کے اوپر جناب والا جو لشکر پورے کا پورا ہاتھیوں کی کمروں پر سوار تھا،
بڑے شان و شوکت کے ساتھ آیا، بڑے رعب اور دبدبے کے ساتھ آیا۔ آج دنیا کہتی ہے فلاں سپر پاور ہے، فلاں سپر طاقت ہے، لیکن حضرات گرامی المرتبت اللہ کی جو سپر پاور ہے، اگر اللہ چاہے کافروں کو صفائے ہستی سے نیست و نابود کرنا چاہے تو اللہ کسی سپر پاور کی، ایٹم بم کی ضرورت اللہ کو نہیں پڑتی۔ ارے دنیا کا کام تمام کرنے کے لیے ایک پرندہ بھی اللہ کافی بھیج دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی المرتبت اس پرندے نے کیا کیا، واقعات تو آپ نے سنے ہیں، لیکن یہاں پر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے بندے کو چاہیے اپنی طرف سے کردار ادا کرے۔ کم از کم اگر فلسطین کی مدد نہیں کر سکتا نا تو پھر اس کے خلاف اپنی زبان بھی بند رکھے۔